اللہ نے جانوروں کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے جو دودھ نکالا ہے، اللہ اکبر، اس کا کوئی متبادل ممکن ہی نہیں۔ ہر سفید چیز تو دودھ نہیں ہوتی نا، آپ سفید مشروب کوئی بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ دودھ نہیں ہوتا۔ سنا ہے پاکستان میں تو بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں دودھ بنانے کی، تو وہ مراد نہیں ہے۔ لبنن خالصاً مراد، خالص دودھ جو اللہ تعالیٰ اس فیکٹری سے نکالتا ہے جس کا کوئی عطا پتہ کسی کو نہیں ہے، من بین فرث و دم، خون اور گوبر کے درمیان سے وہ نکل آتا ہے۔ جو اونٹ کھا رہا ہے، جو بکری کھا رہی ہے، جو گائے کھا رہی ہے، جو بھینس کھا رہی ہے، ان کو آپ کھلاتے جائیں اور اس میں دیکھیں دودھ کی خصوصیات کہاں ہیں، تو آپ کو کہیں دودھ کی خصوصیات نہیں ملیں گی۔ اللہ، یہ ہے وہ نشانی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یعنی اس میں سامان عبرت ہے، سامان نصیحت ہے، اس میں دیکھیں۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اس کے پیٹوں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصاً، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا ہی خوش ذائقہ اور آسانی سے حلق سے نیچے اتر جانے والا، ومن ثمرات النخیل والعناب، سبحان اللہ۔ اور پھر صرف دو پھلوں کا ذکر کیا، جیسا کہ سورہ نحل کی ابتدا میں بھی ہماری بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر کیا، لیکن صرف ان پھلوں کا ذکر کیا جن پھلوں کو عرب جانتے تھے، اور جن پھلوں کو وہ نہیں جانتے تھے ان کے نام نہیں لیے۔ یعنی آج کے دور میں جتنے پھل ہیں ان کا نام نہیں لیا، البتہ یہ فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، سارے ہی پھل اللہ نے پیدا کیے۔ کیوں؟ اگر نام لے لیے جاتے ان پھلوں کے اس دور میں تو سب کے لیے حیرت کی بات ہوتی ہے کہ اس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ناقابل فہم بات ہوتی۔ قرآن چونکہ آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیا ہے نصیحت دینے کے لیے، آسان بنایا ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی قابل فہم بنانا تھا، ہمارے لیے بھی قابل فہم بنانا تھا۔ اس لیے من کل ثمرات کہہ کے آج کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد کوئی ایسے پھل آئیں جن کا ہمیں بھی علم نہ ہو، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اسی طرح سواریوں کا ذکر، لیکن جب نام لے کے اسپیسیفکلی قرآن ذکر کرتا ہے تو وہ صرف ان پھلوں کا، ان سواریوں کا ذکر کرتا ہے جو اس وقت بھی موجود تھیں، اس وقت بھی قابل فہم تھی، آج بھی قابل فہم، اور جو آج قابل فہم ہے، یہ کسی ایک دور میں قابل فہم ہے، کسی دوسرے دور میں قابل فہم نہیں، تو ان کو عام طور پہ قرآن ذکر نہیں کرتا تاکہ لوگ جو ہیں سننے والے پریشان نہ ہو جائیں۔ اور دو پھل جو ہیں نخیل اور اعناب، سبحان اللہ، کھجور اور انگور، ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ یہ محبوب بھی تھے عربوں کو، اویلیبل بھی تھے۔ کھجور دیکھ لیں، اب سارا عرب کھجوروں سے بھرا پڑا ہے آج بھی، اور کہتے ہیں کہ کھجوروں کے کوئی 250 نام ہیں اور 250 کے قریب قسمیں ہیں کھجوروں کی، واللہ عالم۔ یعنی اتنی قسم کی کھجوریں اور اتنے قسم کے نام، چونکہ ان کے ہر وقت ان کے روزمرہ استعمال کی چیز ہے، تو اس سے کھجور سے بھی نبیذ بناتے تھے اور انگور سے بھی شراب بناتے تھے۔ آج بھی سنا ہے انگور سے ہی شراب بنتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس دور میں تو خالص انگور ہی کو جو حلال ہے، لیکن اس سے جو شراب بنائی جاتی تھی وہ یہ چونکہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، اور مکے میں اللہ تعالیٰ نے شراب حرام نہیں فرمائی، شراب حرام ہوئی ہے مدنی صورتوں میں جا کے بعد میں تدریجاً، لیکن یہاں فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، وہ انگور اور وہ کھجور جس سے تم نشے آور چیزیں بناتے ہو، سکر نشے کو کہتے ہیں کہ تم نشے دار اور نشے آور چیزیں بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور بہترین رزق اللہ نے اس میں سے عطا کیا۔ گویا رزق حسن اور چیز ہے، سکر اور چیز ہے۔ اب شراب حرام نہیں ہوئی، لیکن یہ بتا دیا کہ سکر رزق حسن نہیں ہوتی، یعنی مکی دور میں ہی گویا شروع میں ہی فرما دیا کہ جو چیز نشاور بنا لی جائے، بعد میں تو کیٹاگوریکلی حرام ہو گئی نا، اور پھر سوال کر دیا سورۃ المائدہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے پکڑے ہوئے جگ
پھینک دیے، اور بھرے ہوئے مٹکے جو ہیں شرابوں کے وہ بہا دیے، توڑ دیے، اور سب نے یعنی گلیوں میں شراب بہائی گئی، اور کہا گیا، اور صحابہ کرام نے کہا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، روکا گیا ہم رک گئے، فوراً رک گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے کہ ابھی حرام والی کوئی بات نہیں تھی، ان کے کلچر میں رچی بسی تھی، اور لیکن پھر بھی یہ اشارہ دے دیا کہ تتخذون منہ سکرن، کہ تم اس سے نشاور چیزیں بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، بہترین رزق، رزق حسن بھی بناتے ہو۔ گویا جو سکر ہے وہ رزق حسن نہیں ہے، اور جو نشاور چیز ہوتی ہے بعد میں تو کل مسکر حرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی فرما دیا ہر نشاور چیز حرام۔ جو چیز نشہ کرتی ہے، نشہ دیتی ہے، اور انسان نشے کی غرض سے کرتا ہے، وہ حرام۔ لیکن اس وقت فرمایا کہ سکر بھی تم کرتے ہو، ورزقا حسنا، اور بہترین رزق۔ یہ اس میں بھی گویا نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، غور و فکر کرنے والے، عقل کرنے والے، سمجھنے والے لوگ، ان کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے جائیں، سوچتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے، تو مخلوق میں غور و فکر کرتے کرتے انسان خالق تک پہنچ جاتا ہے، خالق کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ کی توحید کی، فرمایا تیرے رب نے القاء کیا، تیرے رب نے الہام کیا۔ اوحا، اوحا یوحی، یہ وہی وحی ہے جو نبیوں کی طرف جو وحی آتی تھی تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے لفظ وہی ہے، لیکن یہ وحی کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خفیہ اشارہ، الہام، القاء کر دینا، کوئی چیز دل میں بات ڈال دینا، دل میں ڈال دیں، فطرت میں القاء کر دیا، الہام کر دیا، خفیہ اشارہ کر دیا۔ اس کو آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، لیکن اس کا بنیادی معنی یہ ہے۔ البتہ جب اصطلاح میں آپ وحی کی بات کرتے ہیں، اصطلاحی وحی، تو اس کی تفصیل سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی اصطلاحی وحی 3 قسم کی ہے، اور نبی جو بنتا ہے وہ اصطلاحی وحی سے بنتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے۔ یہ تینوں کیفیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، اور وحی کا وہ سلسلہ جاری رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن یہ جو وحی ہے اس کا تعلق اس اصطلاحی وحی کے ساتھ ہرگز نہیں، یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے جس پر کسی بھی وجود کو بنایا ہے۔ جیسے انسان کو اللہ نے جو وجود عطا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے دین فطرت کے جو تقاضے ہیں، جو دین کے تقاضے ہیں، وہی انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، یا انسانی فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے اللہ نے دین بنایا، یوں کہہ لیجیے۔ لیکن یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے شہد کی مکھی کی فطرت کی، تو فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، گویا اس کو الہام کیا، اس کی فطرت میں ڈال دیا، اس کی سرشت میں رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی ایک فطرت بنائی ہے، وہ اس کے مطابق وہ بیہیو کرتی ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتی ہے۔ ہر وجود کا ایک وظیفہ ہے، ہر وجود کا ایک فریضہ ہے، اور ہر وجود اپنا فریضہ ادا کر رہا۔ صرف ایک ہی وجود ہے جو اپنا فریضہ ادا نہیں کرتا، اور فریضہ ادا نہ کرنے کی توفیق اس کو دی گئی ہے، اور وہ انسان، یا اس کے ساتھ کہہ لیجئے جن۔ اللہ اکبر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، حالانکہ باقی ساری کائنات بھی اللہ کی بندگی کے لیے ہی ہے۔ جنوں اور انسانوں کا ذکر اس لیے ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے انحراف کا اختیار دیا، باقی کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ جیسی فطرت بنائی ہے لوگ ویسے ہی کرتے ہیں، سارے وجود ویسے ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا جس کا جو وظیفہ ہے وہ اپنے وظیفہ وجود کی حدود میں رہے تو وہ گویا اپنا مقصد زندگی پورا کر رہا۔ اگر کوئی جاندار اپنے وظیفہ وجود کی حدود سے باہر نکلے، چاہے وہ اوپر ہو، یعنی کوئی جاندار انسانوں جیسے کام کرنا شروع کر دے، تو وہ جانور تو نہیں رہے گا نا۔ اللہ اکبر۔
اس کے بارے میں جو یونانی فلاسفہ ہیں افلاطون اور ارسطو، انہوں نے ایک بڑی بات کی، اور خاص طور پہ ارسطو نے تو اس وظیفہ وجود کے اوپر بڑی اس کی گہری فلسفی ہے۔ اللہ اکبر! وہ کہتا ہے ہر وجود کا ایک وظیفہ ہوتا ہے، ہر وجود کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ جو مقصد ہے وہ اگر پورا کرے تو وہ اخلاقی طور پر اعلیٰ وجود قرار پائے گا۔ مقصد اگر پورا کر رہا ہے تو وہ اپنے مقصد کے اعتبار سے اعلیٰ وجود ہوگا۔ اگر وہ اپنے وجود کا مقصد پورا نہیں کر رہا تو دیگر کسی وجود کے مقصد پورا کر بھی رہا ہو تو وہ اعلیٰ وجود نہیں ہو سکتا، وہ اخلاقی طور پر فضیلت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، گدھا اگر گھوڑے جیسے کام کرنا شروع کر دے، یعنی سادہ سی مثال، گدھے کو پیدا کیا ہے گدھے کسی خصوصیات دے کے، اور گدھے کا وظیفہ وجود گدھا ہونا ہے، گدھا پن ہے، گدھیت کہہ لئے اس کو۔ اگر وہ گدھا ہونا ثابت نہیں کرتا اور گدھوں والے کام نہیں کرتا تو وہ تو گویا اپنا وظیفہ وجود پورا نہیں کر رہا۔ اس کو اللہ نے جو ڈیوٹی دے کے بھیجا ہے وہ اس کا گدھا ہونا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے جس طرح کتا اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک جاندار اللہ کی مخلوق ہے، یہ کوئی قابل نفرت جانور نہیں ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی کراہت ہے، اپنی بات ہے۔ اس سے جو پاکی اور پلیدی کے جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں، لیکن نفرت کرنا اللہ کی مخلوق ہے، اس سے نفرت آپ کس طرح کس معاملے پہ کر سکتے ہیں؟ وہ علامہ خازن نے جو بات لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر، جو پہلے میں نے عرض کی، پتہ نہیں اسرائیلیات میں سے ہے، اس کی اسرائیلیات میں سے، اسرائیلی روایات میں سے جو بھی بات ہو، اس کے صحیح یا غلط ہونے کے ایک جیسے امکانات ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں معلوم کہ وہ بات واقعتاً اتھینٹک ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اسرائیلی روایت، اور تفسیر خازن کے اندر اسرائیلی روایات بہت زیادہ ہے۔ تو اسرائیلی روایات میں سے اس نے ایک روایت لکھی ہے علامہ خازن نے، کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کتے کو تو دیکھا تھا اور نفرت کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام تو عبد الغفار تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے، یا جو عبد الغفار نبی تھے، انہوں نے کتے کو دیکھا تو کتے کو بھی کیڑے پڑے ہوئے تھے، تو دل میں نفرت تو آتی ہے، تو ایسے ہی انہوں نے نفرت کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے کتے کو زبان دے دی، اور کتا بولنے لگا اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، تو اگر نبی بنا ہے تو کیا تو اپنی مرضی سے بنا ہے؟ اور میں اگر کتا بنا ہوں تو کیا میں اپنی مرضی سے بنا ہوں؟ بنانے والے نے مجھے کتا بنا دیا، بنانے والے نے تجھے نبی بنا دیا، تیری کیا فضیلت ہے؟ اور مجھ سے کیوں تو حقارت کرتا ہے اور تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ میں بھی خالق کی ایک مخلوق ہوں اور تو بھی خالق کی ایک مخلوق۔ اللہ اکبر! اس پر کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے نبی تھے جن کا نام عبد الغفار تھا یا جو بھی تھا، بعد میں نوح کہلائے، وہ اتنا روئے کہ ایک عرصہ روتے رہے، اور ان کے رونے کی وجہ سے نوح ان کا نام پڑ گیا، نوحہ کرنے والا، رونے والا۔ واللہ اعلم۔ لیکن مخلوق کی بات ہے، اللہ نے مخلوق کی ایک فطرت بنائی ہے، اس کا ایک وظیفہ وجود بنایا ہے، تو وہ اپنا وظیفہ پورا کر رہا ہے۔ اللہ نے کیڑے مکوڑوں کو اپنی اپنی فطرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک فطرت دی ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں جو اپنی عقل دوڑاتے ہوئے جو ارسطو بات کرتا ہے، وہ ہمیں اس وجود کے وظیفے کے اعتبار سے قرآن سے ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کوئی شخص، کوئی بھی وجود جب اپنا مقصد وجود، مقصد تخلیق، جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، وہ اگر پورا نہیں کر رہا تو گویا وہ اخلاقی فضیلت پر وہ نہیں ہو سکتا، اور اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اخلاق کا مالک۔ لہٰذا گدھا اگر گھوڑا بننے کی کوشش کرے، گھوڑوں جیسے کام کرنا شروع کر دے، تو اگرچہ گھوڑا ہماری نظر میں اور عام اعتبار سے اس سے بہتر معیار رکھتا ہے، لیکن گھوڑے کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، گدھے کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ جو گدھا اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے، گھوڑوں والے کام کرنا شروع کر دے، تو گویا وہ اپنے مقصد وجود سے انحراف کر رہا۔ اب آپ دیکھیے، سوچئے ذرا انسان کے بارے میں۔ اللہ اکبر! انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ اگر اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی سے انحراف کرتا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈگری ہولڈر ہو، بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، یہ بہت بڑا کاروباری ہو، بہت بڑا بزنس مین ہو، یہ ساری دنیا کی نظر میں کامیاب ترین آدمی ہو، اگر یہ بندگی کے دائرے میں
اگر یہ اللہ کی غلامی کے دائرے میں کامیاب نہیں ہے تو یہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں، یہ اپنا وظیفہ وجود ہی پورا نہیں کرنا، مقصد وجود پورا نہیں کرنا، اس کا کوئی تعلق نہیں انسان ہونے کے ساتھ۔ اللہ، اسی لیے تو فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں اس سے سمجھتے ہی نہیں، جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ نہیں کر رہے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان بھی ہیں اسے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی اس کو ذرا غور کیا کریں، میں تو جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے تو اس طرف توجہ جاتی ہے، واللہ عالم، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ بھی ہماری توجہ کے لیے، قرآن کا یقیناً ایک ایک حرف ہماری توجہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں فرمایا اولئک اضل الانعام کہ وہ چوپایوں سے گئے گزرے ہیں، جانوروں سے گئے گزرے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس کو دو سٹیپ میں بیان کرنے کا مقصد بھی ہماری توجہ اور ہمیں جھنجھوڑنا ہے کہ پہلے مرحلے پہ تو فرمایا کہ یہ جانوروں جیسے ہیں، اب جانور جو ہے وہ تو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے، تو جو انسان اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسان کسی جانور کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اس کو انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ جانور کہلانے کا بھی حقدار نہیں، اس لیے کہ جانور تو اپنا، وہ تو اگر آپ کسی کو کتا کہیں، کسی انسان کو کتا کہیں تو کتا تو وفادار جانور ہے، تو یہ کتے کی توہین ہے۔ بے وفائی کرنے والا انسان، اللہ سے بے وفائی کرنے والا انسان اللہ سے وفا کرنے والے کتے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنا مقصد وجود ادا کر رہا ہے، جو چوپایا، جس کو جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا، جو اس کی ڈیوٹی لگا دی وہ پوری کر رہا ہے۔ انسان جب اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا تو وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ توجہ دلانے کے لیے دو سٹیپ میں بتایا، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے ہیں، پھر فرمایا نہیں، چوپایوں جیسے بھی نہیں ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ ان کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر اولئک اضل الانعام گئے گزرے ہوتے، یہ پہلے کہہ دیا ہوتا تو پھر شاید ہماری سمجھ میں یہ سٹیپ، یہ بات نہ آتی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا بات ارشاد فرمائی، لیکن بہرحال شہد کی مکھی کی مثال دی۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی جگہ جگہ مثال دیتا ہے۔ سورۃ العادیات کے اندر گھوڑوں کی مثال دی کہ گھوڑوں کو نہیں دیکھتے، مالک چارہ ہی ڈالتا ہے نا، اور کیا دیتا ہے، وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں مالک کے کہنے پر۔ مالک ان کو دریا میں ڈال دے دریا میں چلے جاتے ہیں، مالک ان کو آگ میں ڈال دے آگ میں چلے جاتے ہیں، کوئی سر نہیں پھیرتا گھوڑا۔ تو تم سے تو گھوڑا ہی اچھا ہے جو اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے، تم کھاتے مالک کا ہو۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی بھی تم سے بہتر ہے، اس کو اللہ نے جو کام لگایا ہے وہی کام کر رہی۔ یہ ہے نشانیاں، سبحان اللہ، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو غور و فکر کرے، جو سوچے، جو عقل کرے، جو سمجھے، اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ نہ سمجھو تو پھر ٹھیک ہے، مکھی کے اوپر کون غور کرتا ہے؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ بیٹھ کے مکھی کے اوپر غور کرے کہ یہ کیا کر رہی ہے اور کس طرح کر رہی ہے؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، یہ جو گھر بناتی ہے پہاڑوں میں، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ پہاڑوں میں گھر بنایا کر۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب ظاہر ہے اس کو جب کہہ دیا ہے پہاڑوں میں گھر بنانے ہیں تو وہ وہیں بناتی ہے۔ پھر اس کو کہا ہے کہ وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں پر بھی بنا لیا کرو، وہ درختوں پر بھی بنا لیتی ہے۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو اونچی چھتیں ہوں ان کا پر لوگ جو چھت اوپر کر کے چھپر سا بنا لیتے ہیں، تو جہاں ایزیلی اپروچ ہوتی ہے وہ
کہیں جانا آنا ہو تو آرام سے مکھی باہر بھی نکل سکے اور اندر بھی آ سکے، وہ ایسے چھتے پر بھی بنا لیتی ہے۔ یا عرشون کم، ویسے تو معنی اونچا کرنا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو اونچا کرنا۔ تو عام چھت جو ہے، جیسے اس کمرے کی اس حال کی چھت ہے، تو اس کو عرشہ نہیں کہتے عام طور پہ، اس چھت کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیواریں نہ ہوں بلکہ ستون کے اوپر چھت ڈال دی جائے جہاں سے آنا جانا آسان ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے تو وہ ایسی جگہوں پہ بناتی ہے جہاں پہ جانا آنا آسان ہو، اور وہ صرف چھتا ہو، چھپر ہو، چھت ہو دیواروں کے بغیر۔ اور جو دیواروں والی چھت ہوتی ہے، جو کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بالعموم مکھیاں نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی فطرت میں رکھے، سبحان اللہ۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر بناؤ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو لوگ جو ہیں وہ بلند کرتے ہیں چیزیں، اٹھا کے رکھتے ہیں یا چھپر بناتے ہیں، ان کے اوپر بھی بناؤ۔ پھر وہاں گھر بنا کے پھر جاؤ، کلی کھاؤ، من کل ثمرات، ہر طرح کے پھلوں سے، یعنی جا کے رس چوسو۔ اور وہ جاتی ہے پھولوں سے، پھلوں سے رس چوستی پھرتی ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور تیرے رب کی جو راہیں ہیں آسان کی ہوئی، ان پہ چلتی پھرتی رہ۔ فَاسْلُكِي، ان پہ چلتی پھرتی رہ۔ سُبُلَ رَبِّكَ، جو تیرے رب کی راہیں ہیں، ذُلُلًا، آسان کی ہوئی۔ اس میں دو باتیں ہیں، ذُلُلًا سبل کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سبلا فَاسْلُكِي کی صفت بھی ہو سکتی، یعنی آسانی سے چلتی پھرتی رہ، تیرے رب نے جو راہیں بنائی ہیں، اور تیرے رب کی آسان کی ہوئی جو راہیں ہیں ان کے اوپر چلتی پھرتی رہ۔ دونوں معنی ہیں، مطلب ایک ہی ہے کہ ان پہ چلتی پھرتی رہ۔ اب آسان کی ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ آسان کی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کی فطرت میں رکھا ہے، راستہ پہچان کے رکھنا۔ اب وہ جب جاتی ہے اپنے گھر سے، اپنے چھتے سے دور دراز نکل جاتی ہے، کسی جگہ پھول پہ بیٹھی، کسی پھل پہ بیٹھی، کسی جگہ سے رس چوسا، اور کرتے کراتے پھر واپسی کا کبھی مکھی راستہ نہیں بھولتی، وہ وہیں آتی ہے، جو اس کا گھر اس نے بنایا ہوتا ہے وہیں آ جاتی ہے۔ کوئی راستہ بتانے والا اس کو نہیں ہے، لیکن وہ گھومتی پھرتی وہیں آ جائے گی۔ یہ ہے جو سبل ربک ذللا، اللہ نے آسان راہیں بنائی ہیں، اس کے لیے آسان کر دی ہیں۔ یہ کیسا سسٹم، ایک مکھی کے جو بنائے ہوئے سسٹم پہ آپ غور کر لیں، سبحان اللہ، تو آپ کو علی کل شیء قدیر جو رب ہے، قدرتوں والا رب ہے، اس کی وحدانیت کی بے شمار چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، صرف مکھی کے سسٹم پر غور کر لیں۔ کہاں سے آتی ہے، کہاں سے جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں سے رس لیتی ہے، پھر اس کا گھر کیسا بنتا ہے، اس کا چھتا کیسا ہے، اس کی شیپ کیسی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جس طرح کا گھر بناتی ہے نا، دنیا کا کوئی انجینئر نہیں بنا سکتا۔ اللہ اکبر، ایسے شاندار وہ ہیکساگون، وہ 5 کونے والے اس کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں سوراخ، اللہ اکبر، اور وہ آپ دیکھیں تو سارے ایک جتنے، یعنی جیسے پیمائش کر کے کسی نے کیے ہوئے ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی کیا اس کے اندر کاریگری ہے، اور یہ کاریگری کس نے سکھائی ہے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ اس چھوٹی سی مکھی کو، چھوٹے سے کیڑے کو تیرے رب نے سکھا دی ہے، سبحان اللہ۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ، جب یہ رس وغیرہ چوس کے آ جاتی ہے تو پھر اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ مختلف الوانہ، اس مشروب میں اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے پھولوں پہ جاتی ہے تو مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، کبھی یہ بہت گہرا بھورا رنگ ہوتا ہے، کبھی سیاہی مائل ہوتا ہے، کبھی یہ پیلاہٹ کی طرف مائل ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے، کبھی بہت ہی ہلکے کلر کا ہوتا ہے، اور یعنی مختلف قسم کے کلر شہد کے، سبحان اللہ۔ اور یہ مشروب جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر فیکٹری لگائی ہے، کمال ہے۔ یعنی آپ شہد کی مکھی کو پکڑ لیں، اس کا پورا آپریشن کر دیں، آپ کو شہد کوئی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ وہ جوس لے کے جس وقت آ رہی ہوتی ہے نا پھول سے یا پھل سے، اور واپس جا رہی ہوتی ہے اپنے چھتے کو، اس وقت بھی آپ اگر اس کو پکڑ کے تو اس کا آپریشن کر دیں، اس کا پیٹ پھاڑ دیں، آپ کو شہد نہیں کہیں ملے گا۔ اللہ اکبر،
جس طرح گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالصاً اللہ نکالتا ہے، اور آپ اس کا پیٹ پھاڑ دیں، بکری کا، بھیڑ کا، گائے کا، اونٹنی کا، آپ کو دودھ نہیں ملے گا وہاں پہ بعینی ہی۔ شہد کی مکھی کے اندر بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، سبحان اللہ، اور وہی بناتی ہے۔ مختلفاً الوانہ، طرح طرح کا۔ اب تو خیر یہ جو لوگ جو ہے فارمی شہد بناتے ہیں، فارمی مکھی رکھتے ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ مارکیٹ کے اندر آپ کو ایسے ایسے شہد ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پھلائی کا شہد ہے، یہ جنگلی بیری کا شہد ہے، یہ فلاں کا شہد، پھولوں کے حساب سے شہد کی تقسیم کی ہے، واللہ عالم وہ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اور کس طرح سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کا رس چوسنے کی جو فطرت رکھی ہے مکھی، شہد کی مکھی کے اندر، اس کو استعمال کرتے ہیں فارمنگ والے، کہ قریب قریب وہ پھول لگا دیتے ہیں اور وہاں جا کے وہ رکھ دیتے ہیں ڈبے ان کے، اور وہ اسی طرح سے جو ہے نا اپنا پھل لا کے وہ وہاں سے پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوس کے وہ شہد بناتی ہے۔ تو یہ پھلائی کا شہد ہو گیا، یہ جنگلی بیری کا ہو گیا، یہ فلاں بیری کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، فلاں۔ شہد کون بناتا ہے؟ اللہ بنواتا ہے اس سے، یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے۔ آرٹیفیشل ویسے گڑ شوڑ ملا کے لوگ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس طرح دودھ بناتے ہیں اسی طرح شہد بھی بناتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایسی خالص چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فیکٹریاں جو لگائی ہیں، اس فیکٹری کے اندر آپ کو کہیں پہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا، بس نکلتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی وحدانیت کی، قدرت کی نشانی، سبحان اللہ۔ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو گویا شہد کے اندر شفا ہے، اب یہ جو شفاء ہے، یہ عام طور پہ جو تنوین ہوتی ہے یہ عام طور پہ تعمیم کے لیے آتی ہے، یعنی کسی چیز کے اندر عمومی مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے تنوین جب آتی ہے۔ تو اس کا معنی اگر اس کو عمومی مفہوم لیں، بعض مفسرین نے اس کو عمومی مفہوم ہی لیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تنوین ہے یہ تعمیم کے لیے۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اگر یہ تعمیم کے لیے ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ شہد میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اگر یہ تعمیم عمومی طور پر کہ اس میں ہر بندے کے لیے شفا ہے، پھر اس کا معنی یہ ہوگا۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ شہد ہر بیماری میں شفا ہے۔ آپ نے کلونجی کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ سیاہ دانہ ہے، حبۃ سودا، کہ وہ سیاہ دانہ ہے، وہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج۔ لیکن شہد کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ تو فرمایا شہد میں شفا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس لیے مفسرین نے، اور جمہور مفسرین نے، امام شوکانی وغیرہ نے، امام ابن کثیر نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو شفاء کی تنوین ہے نا، یہ تعمیم کے لیے نہیں ہے، یہ تعظیم کے لیے ہے۔ اور یہ بھی عربوں کا قاعدہ ہے کہ بعض چیز میں عموم پیدا کرتے ہیں اور تنوین لاتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے۔ شفاء للناس، اس کے اندر گویا بہت شفا ہے، یہ جس بیماری کے لیے شفا ہے پرفیکٹ ہے، یعنی عظمت کی بات ہے کہ یہ جو جب شفا ہے تو پھر یہ پرفیکٹ۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا شہد، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد خاص طور پر بہت پسند تھا۔ اور پھر یہ جو شفا کے حوالے سے پرفیکٹ ہے، جس چیز کے لیے شفا ہے تو پھر وہ مکمل شفا ہے، یہ تعظیم ہے، اس کی عظمت ہے۔ اور اس کی نشاندہی وہ حدیث کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، کہ آپ کے پاس وہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اس کو شہد پلاؤ۔ تو اس نے جا کے شہد پلایا اور اگلے دن وہ واپس آیا، اس نے کہا جی پیٹ تو اور زیادہ خراب ہو گیا، پیچش لگ گئے۔ آپ نے فرمایا شہد پلاؤ اور پلاؤ۔ وہ اگلے دن پھر آیا، اس نے کہا جی اس کا تو پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا، اور زیادہ پیچش لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، اللہ کا قرآن سچا، شہد پلا جا۔ یعنی تیسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، کیا مطلب؟ کہ شہد جس چیز کے لیے شفا ہے پرفیکٹ ہے،
اور اس کے لیے پھر یہ دوسری استثناء والی بات نہیں ہے، شفاء للناس، یہ عظمت کے لیے ہے، اس کی تعظیم کے لیے. تو فیہ شفاء للناس، اس کے لیے لوگوں کے. اور پھر وہی ہوا، اس نے تیسرے دن جا کے شہد پلایا تو وہ 2 دن 3 دن اس کے پیٹ کی صفائی ہو گئی، اور تیسرے دن جو ہے وہ بالکل چنگا بھلا ہو گیا. تو پھر وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتانے کے لیے، ٹھیک ہو گیا. تو شفا ہے اس میں. اور اسی طرح ایک حدیث، یہ بھی بخاری کے اندر ہی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں ان میں شفا ہے. اس میں آپ نے فرمایا ایک تو پچھنے لگانے میں، فسد کھلوانے میں، یہ جو کپنگ تھراپی، تو خون نکال لینا کسی بھی جگہ سے، یا پرانے زمانے میں جو جوکیں لگواتے تھے کسی خاص جگہ سے، جو ہے اس کو فسد کھلوانا کہتے ہیں، کہ آپ جو فاسد خون ہے اس کو نکال دیں. تو پچھنے لگوانا ایک چیز میں شفا ہے، اور دوسری چیز فرمایا شہد پینے میں شفا ہے، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا آگ سے داغ لگوانے میں بھی شفا ہے. لیکن آپ نے اسی حدیث میں فرمایا لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں. گویا 3 چیزیں تھیں، 2 رہ گئی، شہد پینا اور پچھنے لگانا، یہ 2 چیزیں رہ گئیں. یہ اس میں شفا ہے، اور وہ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دی. تو یہ ساری چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر بہت شفا رکھی ہے. اور اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن شہد کے اندر شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بھی نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. اب دیکھیں کہیں فرمایا لقوم یعقلون، کہیں فرمایا لقوم یسمعون، لقوم یتفکرون. اس کا مطلب ہے کہ نشانی سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت ہونی چاہیے غور و فکر کی، اپنے اندر ہونی چاہیے دل کے کانوں سے سننے کی، اپنے اندر صلاحیت ہونی چاہیے سمجھنے کی. یعنی جتنا انسان ریسیپٹیو ہوگا، اور پھر لقوم یومنون سے شروع ہوا، پھر لقوم یسمعون، پھر لقوم یعقلون، پھر لقوم یتفکرون. اللہ اکبر. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. سبحان اللہ. اب ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی بجائے اپنے آپ پر بھی غور و فکر کر لو، یہ بھی نشانی ہے. فرمایا واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی ہم کیا ہیں؟ اپنی اوقات پر انسان غور و فکر کرے، میں کیا ہوں. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. کہ قابل ذکر چیز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھا ہی نہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ تھا ہی نہیں، یہ قابل ذکر ہی نہیں تھا، عدم تھا. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو اس کی اوقات ہے، انسان کی جو ابتدا ہے، وہ ایسی چیز سے ہے جس کا انسان نام لینا اور ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ من نطفۃ امشاج نبتلیہ. اللہ اکبر. ایک نطفے سے، ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والا انسان. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ اکبر. غور تو کرو کہ اس نے ایک حقیر قطرہ آب سے انسان کو پیدا کر کے پھر تدریجاً اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں دے دیں، اور وہ صلاحیتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ اکبر اب یہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. تو فرمایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا. یعنی اسی نے پیدا کیا ہے، وہی تمہیں فوت کرے گا، مار دے گا تمہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو انتہائی ناکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں. ارذل رذیل کی جمع،
رذیل کا رذیل میں سے یوں کہہ لیجئے افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ ردی، سب سے زیادہ ناکارہ، یعنی عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے جب انسان ہر اعتبار سے بیکار ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں بھی جواب دے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ارذل العمر، بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ساری صلاحیتیں جواب دیتی چلی جاتی ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ پورا علم آ جانے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ جاہل بن جائے، ناواقف ہو جائے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ یہ نہ جاننے والا ہو جائے، بعد علم، یعنی انسان پیدا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، کیا کا لفظ اس کے منہ سے نکلنا شروع ہوا، کیوں کا لفظ نکلنا شروع ہوا، اس کے جواب حاصل کرنا شروع ہوا، اور کرتے کرتے علم حاصل کرتے کرتے اس کی ساری صلاحیتیں پورے جوبن پہ پہنچیں، علم پورے جوبن پہ پہنچا، اس سے زیادہ سیانہ کوئی نہیں تھا، اس کے گلے سے آواز نکلنا شروع ہو گئی، اس کو الفاظ ادا کرنے آ گئے، اس کے قدموں کے اوپر وزن پڑنا شروع ہو گیا، اس کے بازو کے اندر قوت آ گئی، یہ سمجھتا تھا کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے اس سے بڑا جھگڑالو ہی کوئی نہیں، یہ دلیلیں دیتا ہے، اس کو اپنی اوقات ہی بھول گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر آہستہ آہستہ یہ کچھ تو فوت ہو جاتے ہیں پہلے ہی، تو جو کچھ تم میں سے، فرمایا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ ارذل، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ایک انتہائی ناکارہ جو عمر کا حصہ ہے اس تک لوٹائے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ اب وہ سارا علم آہستہ آہستہ کر کے نکل جاتا ہے، بندہ پھر بچہ بن جاتا، اب اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں نا، اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں، اوندھا کر دیتے ہیں، یہ پھر سے بچہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح بچے کو انگلی سے پکڑ کے لے کے جانا پڑتا ہے، ارذل العمر میں بھی اس کو انگلی سے پکڑ کے لے جانا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 برس کی عمر میں چلتے پھرتے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ لے گیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو ارذل عمر ہے، جب انسان کو پتہ ہی کچھ نہ ہو اور بچوں کی طرح پھر سے انسان بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں، ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور قدرتیں بھی رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ انسان آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی صلاحیتیں، جس کا علم، جس کی قدرت، جس کے پاس کوئی بھی چیز وہ باقی رہنے والی نہیں ہے، کچھ بھی اس کے اندر بقا نہیں ہے۔ تو یہ کیسے انسان جو ساری مخلوقات سے افضل ہے، یہ ساری مخلوقات سے افضل ہے، باقی مخلوقات تو یہ خصوصیات بھی نہیں رکھتی نا جو انسان کے پاس ہے، تو جو اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو ہم نے آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی ہے، تکریم دی ہے اور احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، یہ احسن تقویم جو ہے اس کی حالت ایسی ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ دنیا کائنات میں کوئی ہے جو جاننے والا ہے؟ ان اللہ علیم قدیر، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیشہ جاننے والا، علیم فعیل کے وزن پہ ہے، جس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے ایک وقت میں جانے اور ایک وقت میں نہ جانے، علیم ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ تک جانتا رہے گا، قدیر ہے، ہمیشہ سے قدرت رکھتا ہے اور ہمیشہ تک قدرت رکھنے والا ہے، قدیر، مستقل۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی مثالیں دی ہیں کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں ساری توحید سمجھائی جا رہی ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض، فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، کسی کو رزق زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے خود ایسا کیا۔ واللہ فضل بعضکم، ہم نے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے فضیلت دی ہے بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، فی الرزق، رزق میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اب ایک تو بات سمجھ لیجئے، یہ جو طبقات معیشت ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، حکمتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے، لہٰذا کسی کو
امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو صلاحیت میں زیادہ کر دیا، کسی کو مال میں زیادہ کر دیا، کسی کے اندر کوئی صلاحیت زیادہ رکھ دی، کسی کے اندر کوئی صلاحیت زیادہ رکھ دی، کسی کے اندر کمی رکھ دی. یہ جو درجے بنائے ہیں اللہ نے، فطری صلاحیتوں کے بھی درجے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اس میں بھی درجے ہیں، مال و دولت کے اندر بھی درجے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بنائے ہیں. غیر فطری طریقے سے ان کو برابر کرنا بھی فطرت کے خلاف جنگ کے مترادف ہے. یعنی کوئی شخص اگر کہے، جیسے سوشلزم والوں نے کہا، اشتراکیت والوں نے کہا کہ سب کو برابر ہونا چاہیے، تو یہ غیر فطری مساوات ہے. اور اگر کوئی دنیا میں کسی انسان کا استحصال کرنے لگے، ایک انسان دوسرے انسان کا استحصال کرنے لگے، جیسا کہ کیپٹلزم میں ہے، تو وہ بھی اللہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو بھی طریقہ کار دیا ہے اس میں استحصال کو حرام قرار دیا. اور جاتے جاتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو باتوں کی طرف آپ نے تاکیدی حکم دیا اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت، اس میں ایک انسانوں کا وہ انفرادی عمل جس کا اجتماعیت کے ساتھ تعلق ہے اور وہ نظام صلاۃ ہے، اور دوسرا آپ نے غلاموں کے بارے میں فرمایا. اللہ، کیوں کہ سب سے ادنا طبقہ اس وقت وہی تھا. تو اپنے ادنا طبقات کا خیال رکھو، ان کا استحصال نہ کرو. تو گویا دونوں اعتبار سے جو افراط و تفریط ہے کیپٹلزم کی اور سوشلزم کی، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اسلام نے ایک بڑا شاندار اعتدال کا دین دیا ہے. لہٰذا جو فطری طبقات معیشت ہیں ان کو غیر فطری طریقے سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. البتہ جو معاشی جد و جہد ہے اس کے اندر سب کو چانسز برابر ملنے چاہیے. اگر کوئی نوکر ملازم، کوئی غلام، کوئی اگر اپنی معاشی جد و جہد کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکا نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے پورے مواقع ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف امراء کے لیے مواقع ہوں اور چھوٹے جو غرباء ہیں یا ادنا طبقے ہیں ان کے لیے مواقع نہ ہوں. تو یہ جو مواقع نہیں دیتا یا جو جن کے مواقع اور ان کے راستے بند کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. البتہ یہ جو فضیلت دی ہے اللہ نے ایک دوسرے پر، یہ فطری ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یہ فطری جو طبقات معیشت بنائے ہیں اس کے بارے میں ذرا غور کرو، توحید کیسے سمجھ آتی اس میں سے. فرمایا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. اللہ اکبر. کبھی دیکھا ہے کوئی مالک اپنے نوکر کو دے رہا ہو اور وہ اتنا دے دے جتنا اس کے اپنے پاس ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا دے دیتا ہے، 10 روپے دے دیتا ہے، 500 دے دیتا ہے، 1000 دے دیتا ہے. لیکن جو کروڑوں کمانے والا ہے وہ بھی 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے دے کے وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کرتا کہ وہ 1 کروڑ روپے اس کی آمدنی ہو اور 1 کروڑ اس کو دے دے، یا 50 لاکھ کر لے کہ چلے آدھا میں رکھ لیتا ہوں، آدھا نوکر تم لے لو. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ فرمایا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، نہیں ہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اپنا رزق لوٹانے والے، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی اپنے غلاموں کو وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں ہیں کہ اپنا مال ان کو دے دیں. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ دونوں برابر ہو جائیں. اتنا مال کوئی نہیں دیتا. کبھی دیکھا دنیا میں کوئی اپنے نوکر کو اتنا دے دے کہ دونوں برابر ہو جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کیا خیال ہے خالق و مالک کے بارے میں کہ وہ اپنے سارے اختیارات مخلوق کو دے دے گا؟ یعنی تم اپنا مال اپنے نوکر کو دے کے، جو تمہارے جیسا انسان ہے، تمہارے جیسی صلاحیتیں لے کے پیدا ہوا ہے اور تمہارے جیسے حقوق لے کے پیدا ہوا ہے، تم ان کو اپنا مال اپنے برابر کا نہیں دے سکتے کہ وہ میرے برابر ہو جائے. تو مخلوق میں سے تم نے معبودان باطل بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں جن کی پوجا کرتے ہو، مخلوق میں سے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ والے حقوق مخلوق کو دیتے ہو. تو گویا انسانوں کے جو طبقات معیشت ہیں فطری، اس کو بھی توحید کی دلیل کے طور پر اللہ کریم نے بتایا ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں مال میں، جن کو اللہ نے بہت فضیلت دی تو اللہ نے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی اپنے نوکر کو اتنا نہیں دیتا کہ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کے برابر ہوئے پھرے. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یعنی آپس میں تو تم یہ کرتے ہو،
تو کیا اللہ کے انعامات کا انکار کرتے ہو جب تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہو، بتوں کو معبود بناتے ہو، یا مخلوقات میں سے کسی کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس سے بڑا اللہ کی نعمتوں کا اور انکار کیا ہوگا؟ آفا بنعمت اللہ، کیا پھر تم اللہ کی نعمتوں سے یجحدون، لوگ انکار کرتے ہیں؟ گویا یہ اللہ کی نعمتوں کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھیں، نعمت کا اعتراف کیا ہے؟ شکر ہے۔ نعمت کا اعتراف شکر ہے۔ الحمدللہ اس شکر کا لفظی اظہار ہے، الحمدللہ، اور پوری زندگی انسان کی اسی شکر کے اظہار میں، شکر کے عملی اور قولی اظہار میں پوری زندگی گزرے۔ بس اس کے لیے ہے انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور اللہ کے انعامات کا اعتراف کر کے جو مجھے اللہ نے دیا، جو میری ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب انسان مخلوق کی ہر چیز کو دیکھ کر اور اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بھی دیکھ کر ہر چیز کی نسبت اپنے خالق کی طرف کرے اور مخلوق دیکھ کر اس کو خالق یاد آ جائے، کوئی خوبصورت چیز دیکھ کر اس کو بنانے والا نظر آ جائے، یاد آ جائے، اور وہ سبحان اللہ پڑھے، وہ الحمدللہ پڑھے، وہ اللہ اکبر پڑھے، وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے، جب وہ ہر مخلوق کے دیکھنے، سننے اور انٹریکشن کرنے کے بعد اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا۔ یہ ہے شکر کی زندگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو آفا بنعمت اللہ یجحدون، کیا پھر لوگ اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے انعامات کا انکار کرتے ہیں؟ کتنی کی نعمتیں اللہ کی، فرمایا کہ گن نہیں سکتے تم۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جو ان گنت نعمتیں تم ان سے مستفید ہو رہے ہو اور گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اپنے وجود کے اندر، انسان کے اپنے وجود کے اندر جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو انسان گننا شروع کر دے تو ساری زندگی گزر جائے، گن نہ سکے۔ اللہ، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا شکر واجب ہے نا، اس کے شکر میں زندگی گزارنی چاہیے۔ شکر والی زندگی عمل اور قول دونوں کا تقاضا کرتی ہے، صرف لفظی شکر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔